अब आपको बताएं कि सरकारी मुलाजमीन के लिए खुशखबरी है। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार ने तनख्वाहों में इजाफे की मंजूरी दे दी है। सरकारी मुलाजमीन को 25% स्पेशल अलाउंस मिलेगा। वज़ीर आला ने 15 और 10% स्पेशल अलाउंस की तजावीज़ को मुस्तरद कर दिया है। वज़ीर आला की मुलाजमीन को 25% स्पेशल अलाउंस देने की हिदायत। आपको बताएं, इस वक्त सरकारी मुलाजमीन के लिए खुशखबरी है। वज़ीर आला सरदार उस्मान बुज़दार ने तनख्वाहों में इजाफे की मंजूरी दे दी है। सरकारी मुलाजमीन को 25% स्पेशल अलाउंस मिलेगा। वज़ीर आला ने 10 और 15% स्पेशल अलाउंस की तजावीज़ मुस्तरद कर दी हैं। वज़ीर आला की मुलाजमीन को 25% स्पेशल अलाउंस देने की हिदायत भी जारी की गई है। मुल्तान, जुमा और हफ्ता तमाम कारोबारी मराकज़ बंद रहेंगे। तमाम बड़ी छोटी मार्केटें, प्लाजे बंद रहेंगे। ग्रॉसरी स्टोर्स, बेकरियां, मिठाई की दुकानें खुली रहेंगी। सब्जी और फ्रूट और गोश्त की दुकानें भी खुली रहेंगी। मेडिकल स्टोर्स, वैक्सीनेशन सेंटर्स 24 घंटे खुले रहेंगे। नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। पेट्रोल पंप्स, दूध दही की दुकानें 24 घंटे खुलेंगी। शहरी जुमा हफ्ता लॉकडाउन पर अमल दरामद को यकीनी बनाएं। इंतजामिया की जानिब से कहा गया कि लॉकडाउन की खिलाफ वर्जी पर कार्रवाई की जाएगी। आपको अपडेट कर रहे हैं। मुल्तान, जुमा और हफ्ता तमाम कारोबारी मराकज़ बंद रहेंगे। तमाम बड़ी छोटी मार्केटें, प्लाजे बंद रहेंगी। ग्रोसरी स्टोर्स, बेकरियां, मिठाई की दुकानें खुली रहेंगी। सब्जी, फ्रूट और गोश्त की दुकानें खुली रहेंगी। मेडिकल स्टोर्स, वैक्सीन सेंटर 24 घंटे खुले रहेंगे। जबकि इस हवाले से नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। टमाटर सस्ता होने से सारिफ खुश मगर किसान परेशान। माल ना बिकने पर दिलबर्दाश्ता काश्तकार ने जाहिर पीर में टमाटर बेचने की बजाय नहर में फेंक दिए। आपको बताएं कि टमाटर सस्ता होने से सारिफ खुश मगर किसान परेशान है। माल न बिकने पर दिलबर्दाश्ता काश्तकार ने जाहिर पीर में टमाटर बेचने की बजाय नहर में फेंक दिए। दूसरी जानिब डेरा गाजी खान खाकी की रिहायशी मेहरमाई ने बुजुर्गी को मजबूरी न बनने दिया। 80 साल की उम्र में फ्रूट बेचकर अपने घर के अखराजात पूरे करती हैं। आसिर अशफाक की रिपोर्ट देखिए। बस्ती खाकी की रिहायशी माहर मई की उम्र 80 साल है। 2 बेटों की वफात के बाद शोहर बीमार है। घर के अखराजात चलाने के लिए माहर मई खुद काम करती है। वो सब्जी मंडी से फ्रूट लेकर आती है और रेलवे रोड पर सड़क किनारे बैठकर फ्रूट फरोख्त करती है। बड़े मंडी तो भी सरवा वाली मंडी से सौदे घंटो आप वेंदा बकला या बुढ़ा घर वाले उसके घर पे वो काम तो कर नहीं सकता। इतना मजबूरी व बेवसी चलता पे मैं ढाई सौ बचते हैं, 100 बचते हैं। क्या करें, मजबूरी तवड़ा बंदे खाने वाले निकले बाहर है कि करूँ। सड़क से गुजरने वाले माहर मई से फ्रूट खरीदते हैं। उनका कहना है कि माहर मई से खसूसी तौर पर वो फ्रूट खरीदने आते हैं ताकि इसकी मदद हो सके। बूढ़ी अम्मा बैठी रहती है यहाँ पे। मेरा अक्सर यहाँ से गुजर होते हैं, शहर जाते हैं सब्जी वगैरह सामान वगैरह लेने। तो ये दिल की ख्वाहिश होती है, बूढ़ी है, ताकि इसे देख के एहसास भी आता है। वहाँ से नहीं खरीदते, यहाँ आके अम्मा से खरीदते हैं जो चीज़ भी लेनी हो। महर मई का कहना है कि उसके घर में छोटे पोते पोतियां भी हैं। सबके अखराजात वो फ्रूट बेचकर पूरे करती है। महर मई ने अपनी बुजुर्गी को अपनी मजबूरी नहीं बनने दिया, बल्कि अपने घर को चलाने के लिए रेलवे रोड पर रोजाना की बुनियाद पर आती हैं और यहाँ पर बैठकर फ्रूट फरोख्त करती हैं। आने जाने वाले लोग भी यहाँ से इनसे फ्रूट खरीदते हैं, जिससे इनके घर का गुजारा चलता है। कैमरामैन उस्मान नवाज के साथ आशिर इशफाक, रोही, डेरा गाजी खान। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएं और आपको बताएं कि मुल्तान में गरीब आवाम के लिए अपना घर बनाना मुश्किल हो गया है। तामीराती सामान की कीमतें आसमान से बातें करने लगी हैं। बजरी की 100 फुट मिकदार में 400 रुपए तक का इजाफा हो गया है। माजिद क्लासर की रिपोर्ट देखिए। महंगाई की सताई अवाम के लिए एक और परेशानी। तामीराती सामान भी महंगा हो गया। 100 फुट बजरी की कीमत 3500 रुपए से बढ़कर 3900 रुपए तक पहुंच गई। शहरी कहते हैं कि बजरी की कीमत बहुत बढ़ गई है, हुकूमत कीमतों में कमी लाए। बजरी और सीमेंट के रेट में कमी की जाए, क्योंकि जो 100 फुट बजरी हम 3500 की लेकर जाते थे, अब वो 3900 से 4000 रुपए तक की मिल रही है।
تو مہربانی کریں، عمران خان صاحب سے کہتے ہیں کہ ان لوگوں کو ذرا چیک کریں۔ بجلی کا 800 فٹ کا ٹرک 29,000 سے بڑھ کر 32,200 کا ہو گیا۔ قیمتوں میں مسلسل اضافے سے دکاندار بھی پریشان ہیں۔ کہتے ہیں قیمتیں بڑھنے سے کاروبار متاثر ہو رہا ہے، مہنگے داموں بجری ملتی ہے، اسی لیے مہنگی فروخت کرنی پڑتی ہے۔ طالبہ یہی ہے کہ ریٹ کم ہونے چاہیے، اب اور بڑھ رہے ہیں ریٹ، سریے کے بھی ریٹ بڑھ گئے ہیں، ہر چیز کے، سیمنٹ کے بھی ریٹ بڑھ گئے ہیں، تو ہر چیز کے ریٹ بڑھ رہے ہیں، اوپر ہو رہے ہیں۔ شہریوں کا کہنا تھا کہ ابھی تو صرف بجری مہنگی ہوئی ہے، اگر ایکشن نہ لیا گیا تو سریا اور سیمنٹ کے ریٹس بھی بڑھا دیے جائیں گے۔ بجری کے ریٹس میں مسلسل اضافے سے شہری اور دکاندار دونوں پریشان دکھائی دے رہے ہیں اور حکومت سے وقت سے مطالبہ کر رہے ہیں کہ اس بڑھتی ہوئی مہنگائی کو کنٹرول کریں تاکہ غریب شہری سکھ کا سانس لے سکیں۔ کیمرہ مین مغیث شہزاد کے ساتھ ماجد کلاسرا، ملتان۔ ملتان کے دیہی علاقوں میں بغیر نقشہ پاس عمارتوں کے خلاف گھیرا تنگ کرنے کا فیصلہ، 60 سے زائد غیر قانونی عمارتوں کو نئے نوٹسز جاری کر دیے گئے۔ امجد ملک کی رپورٹ دیکھیے۔ کے دیہاتوں میں بغیر نقشہ پاس عمارتوں کے خلاف تحصیل کونسل مزید ایکشن لینے کو تیار۔ چیف آفیسر اقبال خان کے مطابق آپریشن کے دوسرے فیز کے لیے نوٹسز جاری کر دیے گئے ہیں۔ عمارتیں لیگل نہ کرانے کی صورت میں دوسرے فیز میں اڈا بند بوسن، بستی لنگڑیال اور مظفر آباد سمیت دیگر علاقے شامل ہوں گے۔ سر دیکھیں، اڈا بند بوسن رہ گیا، ادھر کا لنگڑیال سائٹ ہے، ادھر سے شیر شاہ ولی ہے، اس سے آگے جو ہے جہاں پہ موٹر وے وغیرہ بن رہا ہے اور شجاباد روڈ، وہاں پہ بھی کمرشل کام شروع ہوئے ہیں۔ نیکسٹ ٹارگٹ ہمارا ان ایریاز کا انشاءاللہ تعالیٰ وہ سروے کہہ دیا ہے، انفورسمنٹ کر رہے ہیں، ان کو لیگل نوٹس دے رہے ہیں۔ چیف آفیسر اقبال خان نے مزید کہا 4 دن کے آپریشن میں 20 سے زائد عمارتیں گرائی گئیں اور 2019 سے تعمیر غیر قانونی عمارتوں کے خلاف آپریشن کیا جا رہا ہے۔ پہلے فیز کے نوٹسز جاری کرنے کے بعد 1 ماہ میں 3 کروڑ روپے کا ریونیو جمع ہوا۔ ہم نے 60 سے زیادہ بلڈنگ سے جن کو آئیڈینٹیفائی کیا تھا، جو خاص طور پر ہمارے بیری اربن ایریاز ہیں، بستی ملوک ہو گیا، قادر پور رام، مخدوم رشید، لاڈ، قصبہ مڈل ہو گیا، اس کے بعد یہ بوسن، اڈا بد بوسن ہو گیا۔ تو انیشلی ہم نے جو کمرشل بلڈنگز تھی صرف انہی کو ہم نے ٹارگٹ کیا تھا، اور وہ بھی وہ جو لاسٹ 2-3 ایئرز میں جو بنائی گئی تھی بغیر پرمیشن کے، تو اس میں تقریباً ہم 20 سے زائد بلڈنگ ایسے ہیں جو ڈیمالش کر چکے ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ ملتان کے دیہاتوں میں گرینڈ آپریشن کئی سالوں بعد کیا جا رہا ہے۔ شہریوں سے گزارش ہے اپنی عمارتیں پاس نقشہ کے مطابق تعمیر کریں۔ ملتان کے دیہاتوں میں غیر قانونی اور بغیر نقشہ پاس بلڈنگز کے حوالے سے باقاعدہ طور پہ فیز 2 کے لیے تحصیل کونسل نے نوٹسز جاری کر دیے ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ ان غیر قانونی عمارتوں کے خلاف گرینڈ آپریشن کب شروع ہوگا۔ کیمرامین قرار حیدر کے ساتھ امجد ملک، ملتان۔ یونیورسٹی آف میاں والی کی نئی بلڈنگ کا تعمیراتی کام تیزی سے جاری ہے۔ 3 منزلہ بلڈنگ کی تعمیر کا کام اپریل 2022 تک مکمل کر لیا جائے گا۔ اختر مجاز کی رپورٹ دیکھیے۔ یونیورسٹی آف میاں والی کی نئی بلڈنگ کا تعمیراتی کام تیزی سے جاری ہے۔ وائس چانسلر پروفیسر ڈاکٹر اسلام اللہ خان نے بتایا کہ بلڈنگ کی تعمیر پر 27 کروڑ روپے لاگت آئے گی۔ 3 منزلہ بلڈنگ میں گراؤنڈ فلور، فرسٹ فلور اور سیکنڈ فلور بنایا جا رہا ہے۔ اپریل 2022 تک تعمیراتی کام مکمل کر لیا جائے گا۔ توقع ہے کہ بلڈنگ 6 ماہ قبل یونیورسٹی کے حوالے کر دی جائے گی۔ پنجاب گورنمنٹ نے ہمیں گرانٹ دی تھی 300 ملین کی، یہ تقریباً 30 کروڑ روپیہ، تو اس پہ ہم نے ان لوگوں نے 2020 میں کام شروع کر دیا تھا، تو اس کا جو ٹائم پیریڈ ہے کمپلیشن کا وہ تو اپریل 2022 ہے، لیکن وہاں پہ بڑی ہی تیزی سے کام ہو رہا ہے، ڈے اینڈ نائٹ، تو انشاءاللہ یہ ہمیں جو ہے وہ ٹائم سے 6 مہینے پہلے ہی وہ ہینڈ اوور ہو جائے گی۔ انہوں نے بتایا کہ یونیورسٹی میں 13 پروگرام چل رہے ہیں۔ اپروول کے بعد نئی بلڈنگ میں 27 نئے پروگرام چلائے جائیں گے۔ مزید دفاتر بھی نئی بلڈنگ میں قائم کیے جائیں گے۔ آئندہ 40 سال کے لیے بجٹ تیار کر لیا گیا ہے۔ امید ہے کہ یونیورسٹی کو رن کرنے کے لیے حکومت پنجاب کی جانب سے مزید بھی فنڈ مل جائیں گے۔ ملٹی سٹوری بلڈنگ ہے جی، تو اس میں انشاءاللہ تعالی ہم جو ہے وہ مزید 30 جو پروگرامز ہیں وہ لانچ کر دیں گے ان اباؤٹ 14 نیو ڈپارٹمنٹس۔ انہوں نے مزید بتایا کہ ٹوٹل 30 کروڑ روپے فنڈ جاری کیے گئے ہیں، جس میں سے 3 کروڑ روپے کے ٹرانسپورٹ، فرنیچر اور دیگر سامان خریدا جائے گا۔ 30 کروڑ روپے کی لاگت سے یونیورسٹی آف میاں والی کی نئی بلڈنگ کا کام تیزی سے جاری ہے۔ توقع کی جا رہی ہے کہ یہ کام مقررہ وقت میں مکمل کر لیا جائے گا۔ کیمرامین شراز اقبال کے ساتھ اختر مجاز، میاں والی۔ ملتان میں بلند و بالا مقام قلعہ کوہنا، قاسم باغ اور دربار حضرت بہاؤالدین ذکریہ سے ملحقہ شاہراہ خطرے کی علامت بن گئی۔ سڑک کے اطراف پر گہری کھائی کسی بھی وقت بڑے سانحے کا سبب بن سکتی ہے۔ رپورٹ کر رہی ہیں سہیرا طارق۔
ملتان شہر کا بلند مقام قلعہ کوہنا قاسم باغ جانے کے لیے گزرنے والی شاہراہ حفاظتی دیوار سے محروم ہے۔ شاہراہ کے ایک جانب قلعے کا پچھلا حصہ جبکہ دوسری طرف گہری کھائی ہے۔ حفاظتی دیوار نہ ہونے کی وجہ سے کسی بھی وقت حادثہ رونما ہو سکتا ہے۔ عرس کے دوران تو یہاں اتنا رش ہوتا ہے کہ جگہ بھی نہیں ہوتی، بالکل پاؤں رکھنے کی بھی جگہ نہیں ہوتی، اس لیے یہ ساری چیزیں ہونی چاہیے۔ پیچھے بھی سارا خراب ہے، چار دیواری بھی ہونی چاہیے، یہاں گھاس بھی لگنا چاہیے، یہاں پھول بھی لگانے چاہیے، یہاں تھوڑا سا خیال کر لینا چاہیے۔ شاہراہ کے اوپر دربار حضرت بہاؤالدین ذکریہ سمیت تھانہ لوہاری گیٹ، دفتر محکمہ اوقاف اور حج کمپلیکس بھی موجود ہے۔ شہریوں کا کہنا ہے حج اور عرس کے موقع پر رش ہونے کے باعث گاڑیوں کی لمبی لائنیں لگ جاتی ہیں، جس کی وجہ سے حادثہ رونما ہو سکتا ہے۔ کوئی انتظام نہیں ہے، پرسوں چوتھ بھی کوئی بچہ گرا ادھر سے، کافی چوٹیں لگی اسے۔ انتظامیہ اپنا کام صحیح طریقے سے کرتی نہیں ہے ادھر۔ شہریوں نے مطالبہ کیا کہ قلعے پر جانے والی سڑک پر نہ صرف بار لگائی جائے بلکہ جھاڑیوں کا خاتمہ اور صفائی کا بھی مناسب انتظام کیا جائے۔ شہریوں کا مطالبہ ہے کہ قلعے کے اطراف میں چار دیواری تعمیر کی جائے تاکہ کسی بھی حادثے کا خطرہ باقی نہ رہے۔ کیمرہ مین محمد رضوان کے ساتھ سہیرہ طارق، ملتان۔ رحیم یار خان فلور ملز نے 30 مئی تک گندم خریداری مہم بڑھانے کی تجویز کو مسترد کر دیا ہے۔ سابق چیئرمین پاکستان فلور ملز ایسوسی ایشن پنجاب چودھری عبدالرؤف مختار کہتے ہیں بمپر فصل کا دعویٰ غلط ہے۔ عاصم صدیق کی رپورٹ۔ محکمہ خوراک پنجاب نے صوبہ بھر میں 35 لاکھ میٹرک ٹن گندم خرید کرنے کے بعد سرکاری خریداری کا وقت 23 مئی تک بڑھا دیا۔ صوبائی اور وفاقی وزراء کی جانب سے پنجاب سمیت پورے ملک میں گندم کی بمپر کراپ کا دعویٰ بھی کیا گیا۔ سابق چیئرمین پاکستان فلور ملز ایسوسی ایشن عبدالرؤف مختار کا کہنا ہے کہ بمپر کراپ کا دعویٰ غلط ہے۔ حکومت اور فلور ملز کھیتوں سے گندم کے 2 بڑے خریدار ہیں۔ حکومت نے طاقت کے بل بوتے پر اپنی خریداری مکمل کر لی اور فلور ملز کو خریداری سے روکے رکھا۔ حکومت کی غلط پالیسیوں پر گندم ذخیرہ اندوزوں نے دبا لی۔ جو گورنمنٹ پنجاب کے منسٹر ہیں ایگریکلچر کے، جنہوں نے دعویٰ کیا ہے کہ پنجاب میں بمپر کراپ ہوئی ہے 2.9 ملین، اور دوسرا جو فواد چودھری صاحب نے کہا ہے کہ پاکستان میں بمپر کراپ ہوئی ہے، ہم اس کو نہیں مانتے۔ اگر بمپر کراپ ہوئی ہو تو فلور ملوں کے پاس گندم ہو۔ اب صورتحال یہ ہے کہ جو گورنمنٹ آف پنجاب ہے یا فوڈ ڈپارٹمنٹ ہے یا ڈسٹرکٹ انتظامیہ ہے تو فلور مل کے اندر ویٹ کی کوئی گاڑی نہیں آنے دیتی۔ جب ہماری گاڑیاں لوڈ ہو کے روڈ پہ آتی ہیں ان کو زبردستی سینٹروں میں لے جاتے ہیں، جبکہ ان کا ٹارگٹ بھی پورا ہو گیا۔ سابق چیئرمین پاکستان فلور ملز ایسوسی ایشن کا کہنا تھا کہ فلور ملز کے پاس گندم کا ذخیرہ نہیں۔ مستقبل میں آٹے کے بحران سے بچنے کے لیے حکومت اپنی خریداری بند کر کے فلور ملز کو خریداری کرنے کی اجازت دے۔ کیمرہ مین انور سویل کے ساتھ عاصم صدیق، روہی، رحیم یار خان۔ چیمبر آف کامرس بہاولپور اور محکمہ زراعت کپاس کی پیداوار بڑھانے کے لیے ایک ہو گئے۔ مشترکہ ورکنگ گروپس بنا کر کپاس کے لیے سازگار ماحول بنایا جائے گا۔ کسان کو جدید تحقیقات سے آگاہی دینے کے ساتھ ساتھ معیاری کھاد اور سپرے بھی فراہم کیا جائے گا۔ چیمبر آف کامرس میں اجلاس ہوا۔ سیکرٹری زراعت ثاقب علی عطیل، صدر چیمبر آف کامرس تنویر محمود، چودھری جبار، خالد وڑائچ، اجاز ناظم، جاوید اقبال سمیت دیگر اعلیٰ عہدیداروں نے شرکت کی۔ تنویر محمود کا کہنا تھا کہ کپاس پر اثر انداز ہونے والے تمام اجزاء کا جائزہ لیا گیا ہے۔ مٹی، بیج، پانی، کھاد، سپرے، موسم سمیت ہر پہلو کو زیر غور لایا گیا ہے۔ ہم نے یہ کنکلوڈ کیا کہ کچھ 6، 7، 8 فیکٹر ہیں جس پہ سوائل، بیج، کھاد، پیسٹیسائڈز، پانی اور انوائرمنٹل فیکٹرز یہ میجرلی رول پلے کرتے ہیں۔ اگر ہم ان چیزوں کو بہتر طریقے سے ان کی مینجمنٹ کر لیں۔ ان کا کہنا تھا کہ تمام چیزوں کو پرکھ کر نئی کپاس اسٹریٹجی بنائی جائے گی۔ سیکرٹری زراعت کا کہنا تھا کہ پیسٹی سائیڈ ایسوسی ایشن کے ساتھ مل کر ہر تحصیل میں تجزیاتی پلاٹ بنائے جائیں گے۔ آج کا جو میں سمجھتا ہوں کہ اگر میٹنگ کا ہم کیلکولیٹ کریں تو ایک تو ہم سب ایک پیج پر آ گئے ہیں، ہم سب کو ریلائز ہو رہا ہے کہ ہم نے اپنی ذمہ داری پوری کرنی ہے۔ اور دوسری بات، میں پیسٹی سائیڈ کمپنیز کا خاص طور پہ شکریہ ادا کرتا ہوں ان کے پریزیڈنٹ کا کہ انہوں نے میری تجویز کو ایگری کرتے ہوئے کہا جی ہم ہر تحصیل میں اپنے جتنے بھی ڈسٹریبیوٹرز ہوں گے وہ اپنا ایک پلاٹ لگائیں گے، ڈیمونسٹریشن پلاٹ۔ سیکرٹری زراعت جنوبی پنجاب کا مزید کہنا تھا کہ کسانوں کو سپرے کے استعمال کی رہنمائی دے کر کپاس کی پیداوار بڑھائیں گے، جبکہ غیر قانونی اور غیر معیاری زرعی ادویات بنانے والی کمپنیوں کے خلاف کارروائیاں بھی کی جائیں گی۔ کیمرہ مین محمد عارف کے ساتھ طیب سیف، بہاولپور۔ ڈیرہ غازی خان کے سرکاری سکولز میں تعلیم حاصل کرنے والے بابر علی نے CSS پاس کر کے پاکستان میں 19ویں پوزیشن حاصل کر لی۔ بابر علی کا کہنا ہے محنت سے ہر چیز ممکن ہے۔ رپورٹ کریں گے عاشر اشفاق۔
के सरकारी स्कूल्स में तालीम हासिल करने वाले बाबर अली असिस्टेंट कमिश्नर बन गए। बाबर अली ने पाकिस्तान भर में 19वीं पोजीशन हासिल की। रोही से खसूसी गुफ्तगू करते हुए बाबर अली का कहना था, गुज़िश्ता 5 साल से मेहनत कर रहा हूँ, हौसला नहीं हारा और कामयाब हो गया। CSS का एग्जाम रिसेंटली आई हैव क्वालिफाइड, उसमें मेरी 19th पोजीशन आई है CSS 2020 में। तो ये सफ़र कोई 4 से 5 साल का था मेरा। मैंने 2017 में ये सफ़र शुरू किया और 2021 में आके मुझे मेरी मतलूबा चीज मिली जो मैं चाहता था। बाबर अली के वालिद शफकत हुसैन का रोही से बात करते हुए कहना था, बाबर अली उनका बड़ा बेटा है, उसने CSS के लिए दिन रात मेहनत की। बाबर अली मेरा अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा बेटा है। बाबर अली, इससे छोटा उसामा अली है, उससे छोटा हमजा अली है। उसामा अली MBBS कर रहा है, हमजा अली कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद में लॉ कर रहा है। तो बेसिकली मैं उनको भी यही कहूँगा कि एक छोटी सी बात कि बाबर अली की ख्वाहिश थी मैं किसी और डिपार्टमेंट में जाऊं। मैंने कहा बेटा जिस डिपार्टमेंट में जाओगे आप खुद बहुत बड़े ऑफिसर बन के प्रोटोकॉल एंजॉय करोगे, लाइफ एंजॉय करोगे। DMG वाहिद ग्रुप है जिसमें आप मखलूक खुदा के काम आ सकोगे, किसी को oblige कर सकोगे। बाबर अली का कहना था, मेहनत की जाए तो कोई चीज नामुमकिन नहीं। उनका कहना था, उन्हें जो जिम्मेदारी दी गई वो भरपूर तरीके से सरअंजाम देंगे। कैमरामैन रेहान अली के साथ आशिर इशफाक, रोही, डेरा गाजी खान। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएं। आपको बताएं कि हफ्ते के रोज एंटी डेंगू डे मनाया जाए। कमिश्नर मुल्तान जावेद अख्तर महमूद ने हुक्म दिया, 22 मई को तमाम सरकारी दफातर में अमूमी सफाई करवाई जाएगी। गौहर रहमान की रिपोर्ट देखिए। कोरोना के साथ डेंगू का खतरा। हुकूमत पंजाब की हिदायत पर डिवीजनल इंतजामिया ने डेंगू के खिलाफ जंगी बुनियादों पर इकदाम का आगाज कर दिया। कमिश्नर जावेद अख्तर महमूद ने 22 मई को एंटी डेंगू डे मनाने का हुक्म दे दिया। तमाम डिपार्टमेंट्स में जितने भी हमारे पब्लिक बिल्डिंग्स हैं, तमाम दफातर उन तमाम का सर्वे किया जाएगा, उनकी सफाई की जाएगी कि कहीं उसमें पानी तो नहीं है। उसके अलावा हर हफ्ते को एवरी सैटरडे ऑफ मंथ उसमें तमाम में ये एक्टिविटीज चला करेंगी। कमिश्नर मुल्तान का कहना था कि डेंगू मच्छर की अफजाइश रोकने के लिए हम सबको अपना किरदार अदा करना होगा। शहरी घरों में पानी जमा ना होने दें। 22 मई को तमाम सरकारी दफातर में सफाई करवाई जाए। स्टोर्स में पड़ा नकारा चीजों को मुनासिब तरीके से तल्फ किया जाए। तमाम चीज़ों को चेक किया जाए कि कहीं भी पानी ना खड़ा हो। चूँकि डेंगू का जो लार्वा है वो ताज़े पानी में उसकी जो है वो बर्थ होती है और उसकी डेवलपमेंट भी उसी में होती है। एक दफ़ा जब लार्वा मॉस्किटो में चेंज हो जाता है उसको फिर कंट्रोल करना, उसको मारना बहुत मुश्किल हो जाता है। डिवीजनल इंतजामिया ने शहरियों की आगाही और मालूमात के लिए टोल फ्री नंबर 0800999000 जारी कर दिया। कैमरामैन मुजाहिद सुल्तान के साथ गौहर रहमान, मुल्तान। रहीम यार खान में 4000 असातिज़ा मुस्तकिल हो गए हैं। CEO एजुकेशन ऑफिस में PTI रहनुमा और CEO एजुकेशन ने असातिज़ा को मुस्तकिली के ऑर्डर्स दे दिए हैं। आमिर भट्टी की रिपोर्ट। एजुकेशन ऑफिस में तकरीब हुई। असातिज़ा में मुस्तकिली ऑर्डर्स तकसीम किए गए। MNA चौधरी जावेद इकबाल वड़ाइच के नुमाइंदा चौधरी फरूक वड़ाइच, रहनुमा PTI व साबिक वाइस चेयरमैन जिला कौंसिल चौधरी नईम शफीक, CEO एजुकेशन राना नवीद अख्तर, डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर सेकेंडरी कस्तूरा जिशाद, जिली चीफ ऑर्गेनाइजर पंजाब टीचर यूनियन राना शहबाज सफदर, राना इफ्तिखार रसूल समेत दीगर PTI रहनुमा और अफसरान शरीक हुए। आज हमने 4000 लोगों को तकरीबन परमानेंट कर दिए गए। उनके आर्डर डिलीवर करने थे। हमारी ख्वाहिश थी कि ये हमारे मोहसिन और ये हमारे अवामी नुमाइंदे जो हैं वो हमारे पास तशरीफ़ लाएं और अपने हाथों से ये नेक काम अंजाम दें। PTI रहनुमा और MNA चौधरी जावेद इकबाल वड़ाइच के नुमाइंदा चौधरी फरूक वड़ाइच का कहना था कि जिले की तारीख में पहली मर्तबा PTI गवर्नमेंट ने 4 साल से कम अरसे में 4000 असातिज़ा को रेगुलर किया। पहले तो ये 4 साल बाद होते थे, अब तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट ने ये 3 साल ये कदम उठाया कि 3 साल बाद। तो ये जो 4000 परमानेंट हुए हैं तो यकीन माने टेम्परेरी और परमानेंट में एक बहुत फ़र्क होता है। पहले भी ये बेचारे अपनी ड्यूटी दे रहे थे लेकिन अब उससे ज़्यादा लगन के साथ ये काम करेंगे और इंशाअल्लाह ताला हमारे महकमा तालीम में और हमारी एजुकेशन में और 4 चांद लग जाएंगे। साबिक वाइस चेयरमैन जिला कौंसिल और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा चौधरी नईम शफीक का कहना था कि जिले में म्यारे तालीम और इंतजामी अमूर को मजीद बेहतर कर रहे हैं। हमारे माशरे में इनकी इज्जत रिस्पेक्ट सबसे पहले हमारे, तो हमारी गवर्नमेंट ने आते ही 2019 में एक आर्डीनेंस जारी किया जिसके तहत अब ये 3 साल बाद मुस्तकिल हमारी गवर्नमेंट ने आज 4000 उस्ताज़ा हमारे डिस्ट्रिक्ट के जो थे वो उनको मुस्तकिल किया और ये उस आर्डीनेंस के तहत हुए हैं। मुस्तकिली ऑर्डर्स वसूल करने के दौरान असातिज़ा की खुशी दीदनी थी। जिली चीफ ऑर्गेनाइजर पंजाब टीचर यूनियन राना शहबाज सफदर ने पंजाब गवर्नमेंट और डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटी का शुक्रिया अदा किया। आज हमारे लिए बड़ी खुशी का दिन है कि हमारे 4000 जो एजुकेटर्स हैं आज तकरीबन 4.25 साल के बाद परमानेंट हो गए हैं। मैं अल्हम्दुलिल्लाह मैं शुक्रगुजार हूँ
اپنے CO ایجوکیشن رانا نویز صاحب کا، انہوں نے جس طرح ہم سے وعدہ کیا تھا 7 مئی کو پرماننٹ کریں گے، آرڈر آج 7 مئی کو کر دیے گئے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ جو ہے 18 تاریخ کا وعدہ تھا لیکن کوئی ایشو بن گیا، لیکن اب 20 تاریخ کو بھی انہوں نے کر دیے ہیں۔ تقریب کے دوران کورونا SOPs کا بھی مکمل خیال کیا گیا۔ 4000 اساتذہ کے ریگولر ہونے کے بعد ضلع میں کوالٹی آف ایجوکیشن بہتری کی طرف گامزن ہے۔ کیمرامین غلام مصطفیٰ کے ساتھ عامر بھٹی، روہی نیوز، رحیم خان۔ خبردار ہوشیار، سرگودا کے شہری ہو جائیں تیار، اب غلط پارکنگ پر سزا اور جرمانے ہوں گے۔ میونسپل کارپوریشن نے گاڑیاں اٹھانے والا لفٹر خرید لیا۔ محسن الملک کی رپورٹ دیکھیے۔ سرگودا نے غلط پارکنگ کا حل ڈھونڈ لیا، اب غلط پارکنگ پر گاڑی ضبط کر لی جائے گی۔ میونسپل کارپوریشن سرگودا نے 32 لاکھ روپے سے لفٹر خرید لیا۔ چیف کارپوریشن میٹروپولیٹن کارپوریشن سرگودا خالق داد گاڑا کہتے ہیں شاہین چوک اور کچہری بازار میں غلط پارکنگ کے خلاف کارروائی شروع کریں گے اور ٹریفک پولیس کی مدد لی جائے گی۔ انلیگل پارکنگ جو ہے وہ بھی عروج پہ ہے اور لوگ جو ہے وہ اپنی گاڑیاں اور موٹر سائیکلیں جو ہے وہ شاپس کے سامنے اور بازاروں پہ اور مین روڈ اور خاص کر کے یہ کچہری بازار جو ہے یہاں پہ کھڑی کر کے چلے جاتے تھے۔ ہم نے یہ 3.2 ملین کی اماؤنٹ سے جو ہے یہ لفٹر خریدا ہے۔ اس وجہ سے اب جو بھی غلط پارکنگ ہوگی اس کی گاڑی کو وہاں سے جو ہے وہ ریموو کیا جائے گا اور اس کو وہاں سے متعلقہ جو ہے وہ اتھارٹیز ان کے آفسز میں جو ہے وہ شفٹ کر کے اس کے بعد ان کے اوپر جو ہے وہ ہیوی فائن جو ہے وہ کیے جائیں گے۔ میونسپل کارپوریشن سرگودا کا ٹریفک پولیس کے ساتھ معاہدہ بھی طے پا گیا۔ غلط پارکنگ کی گئی گاڑیوں کو ٹریفک پولیس اٹھائے گی اور چلان کرے گی۔ ریونیو دونوں اداروں میں تقسیم کیا جائے گا۔ یہ اس کی جو اماؤنٹ ہے وہ جو اس کی پرچیز ہے وہ ہم نے کی ہے 3.2 ملین کی اماؤنٹ میں، اور یہ ہمارا جو ہے وہ ٹریفک پولیس کے کولیبریشن سے ہم چلائیں گے اور اس کے بعد جو اس کی انکم یا جو باقی چیزیں ہوں گی وہ بھی وہ پروفٹ شیئرنگ کے حساب سے جو ہے وہ آپس میں ہم ڈسٹریبیوٹ کیجئے۔ لفٹر سے نہ صرف سڑکیں کھلی ہوں گی بلکہ تجاوزات مافیا کو بھی قابو کیا جا سکے گا۔ کیمرامین فیضان خان کے ساتھ محسن الملک، بیورو چیف، سرگودا۔ مزید آپ کو بتائیں، ریسکیو حکام نے بستی ملوک کے لیے فائر اور موٹر بائک ایمبولینس سروس شروع کرنے کا اعلان کر دیا ہے، جس سے ایمرجنسی پر رسپانس ٹائم بہتر ہوگا۔ ریسکیو 1122 کا بستی ملوک میں فائر اور موٹر بائک سروس شروع کرنے کا اعلان۔ سروس شروع ہونے سے بستی ملوک کے رہائشیوں کو بر وقت امداد فراہم کی جا سکے گی۔ ریسکیو حکام کا کہنا ہے کہ ایمرجنسی کی صورت میں رسپانس ٹائم بہتر ہوگا۔ موٹر بائک ایمبولینسز بستی ملوک روانہ کر دی گئی، فائر وہیکل چند روز تک روانہ کی جائیں گی۔ ملتان سے بستی ملوک کا 40 کلومیٹر کا سفر ہے۔ جس وقت کسی RTA یا کسی فائر کیس کی ایمرجنسی آتی ہے، صاف ظاہر ہے کہ ہمیں ٹائم لگ جاتا ہے اور عوام کو مشکلات ہو رہی تھی، تو اس لیے ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن نے یہاں پہ یہ ڈیسیژن کیا۔ ایمبولینس سروس ہم آلریڈی وہاں پہ سٹارٹ ہو چکی ہے، اب موٹر بائک سروس کا بھی ریسنٹلی ہم نے وہاں پوائنٹ بنا دیا ہوا ہے۔ فائر وہیکل جو ہے ہماری وہ تیار ہو رہی ہے، انشاءاللہ ود ان فیو ڈیز ہم فائر وہیکل کو بھی آپریشنل کر دیں گے۔ ریسکیو حکام کے مطابق ایمرجنسی کی صورت میں امدادی ٹیموں کو ملتان سے 40 کلومیٹر کا فاصلہ طے کرنا پڑتا تھا۔ بستی ملوک اور نواحی علاقوں کو ریسکیو کی کوریج مل سکے گی۔ بستی ملوک ایسا پوائنٹ ہے جو بارڈر کے اوپر ہے ملتان اور لودھرا کے درمیان میں، تو بعض اوقات لودھرا والے ملتان کی طرف فارورڈ کر دیتے ہیں کال، ملتان والے بعض اوقات ان کو بتا رہے ہوتے ہیں کہ آپ کے ایریے میں آ رہی ہے، تو اس لیے اس مسئلے سے جان چھڑانے کے لیے اور وہاں کے لوگوں کو سہولت دینے کے لیے ہم لوگوں نے اپنی ذمہ داری میں اس کو لیا اور انشاءاللہ یہ پورے علاقے کو کور کریں گے۔ بستی ملوک میں گزشتہ کچھ عرصے سے ایمبولینس موجود ہے، تاہم فائر اور موٹر بائک سروس سے شہریوں کے مسائل حل ہوں گے۔ فائر سروس کے آغاز سے بستی ملوک کے شہریوں کو بر وقت امدادی سہولیات فراہم کی جا سکیں گی۔ کیمرامین AD نواز کے ساتھ یاسر مجید، ملتان۔ ہائی کورٹ بار ملتان کے وکلاء اسرائیلی جہریت کے خلاف سراپا احتجاج، بینرز اٹھائے وکلاء نے اسرائیلی مظالم کو بند کرنے کا مطالبہ کر دیا ہے۔ ماہر عمران کی رپورٹ دیکھیے۔ ہائی کورٹ بار ملتان کے وکلاء نے بینرز اٹھائے اسرائیلی جہریت کے خلاف احتجاج کیا۔ وکلاء کی بڑی تعداد نے مظاہرے میں شرکت کی، فلسطین کے حق اور اسرائیل، امریکہ اور بھارت مخالف نعرے لگائے۔ معصوم شہریوں پہ وہ نماز پڑھ رہے ہیں، اللہ کے گھر میں رہتے ہیں تو ان پہ ظلم و تشدد کیا جا رہا ہے، ہم اس کی پرزور مذمت کرتے ہیں اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ جو ہماری مسلم امہ ہے وہ مل بیٹھ کے اکٹھی ہو جائے اور ان کے خلاف کو لاہ عمل تیار کرے۔ وکلاء کا کہنا تھا کہ عالمی ادارے اسرائیل کو دہشت گرد ریاست قرار دے کر فلسطینیوں کو ان کا حق دلائیں، اسلامی ممالک کو بھی متحد ہو کر ایکشن لینا ہوگا۔ اسرائیل کے ہر ایک قدم کی، ہر اقدام کی مذمت
मदद करते हैं। जो ये इकदाम उठाएंगे हमारे वज़ीर ख़ारजा, हम उनके साथ हैं मुकम्मल तौर पर। बैतुल मुक़द्दस हमारा है, हम मुसलमान हैं, हमने लेना है, हमने रहना है, ये हमारे अंबिया कराम की जगह है। वकला ने हाईकोर्ट रोड तक एहतजाजी रैली भी निकाली। मुजाहिरीन का कहना था कि मुस्लिम उम्मा इसराइली मसनूआत का बायकाट करके फलस्तीनियों की हिमायत कर सकती है। अक़वाम मुत्तहिदा इसराइली बर्बरियत के खात्मे में फ़आल किरदार अदा करे। कैमरामैन एडी नवाज के साथ माहिर इमरान नवाज, मुल्तान। न्यूज़ स्टूडियो से फिर वक्त इतना ही।